میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض۔ آپ فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے۔ لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے وہ دعا بلند نہیں ہو پاتی۔ یعنی دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ درود پاک پڑھا جائے، دعا میں درود کو شامل رکھا جائے، بغیر درود کے دعا روک لی جاتی ہے۔ جتنے یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں، جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، درود پاک کی اہمیت کو سمجھیے کہ اگر اول آخر درود پاک ہو، کیونکہ علماء فرماتے درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جو مقبول ہی مقبول ہے، جس کو رد نہیں کیا جاتا۔ تو اول آخر قبول ہونے والا عمل کر لیا جائے، وظیفہ پڑھ لیا جائے، تو رب کریم کی رحمت سے امید ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو چیز ہے وہ بھی قبول کر لی جائے گی۔ تو دعا سے پہلے بھی درود پاک، دعا کے بعد بھی درود پاک۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ علماء کرام، مسجدوں کے امام، عاشقان رسول کے جب اجتماع ہوتے ہیں تو دعا سے پہلے بھی صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے، حمد و صلات پڑھی جاتی ہے، اور دعا کے آخر میں بھی بعض اوقات جو آیت درود ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر سب لوگ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر جگہ کام آنے والا ہے۔ بڑی پیاری بات شاعر لکھتے ہیں نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے کہ میری اور آپ کی زبان ذکر و درود سے تر رہا کرے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، جیسے اس مہینے میں حق و باطل کا عظیم مارکہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ اسی مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار ہلاک ہوئے۔ اسی مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ یہی وہ مہینہ تھا جس میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی نسبتیں ہیں، لیکن اس کی پہلی تاریخ سبحان اللہ امیر المومنین، مسلمانوں کے عظیم خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والوں میں شامل فرمائے۔ کیا عظیم ہستی ہیں
सैयदना फारूक आजम जुम्मे के खुतबे में, सुभान अल्लाह, ये वो लोग हैं जिनका जिक्र हजारों हजार बल्कि मैं कहूं कि लाखों जगहों पर हर जुम्मे मिंबर व मेहराब पर हुआ करता है। जुम्मे के खुतबे में हम हजरत उमर फारूक का तारुफ सुनते हैं तो क्या खूबसूरत अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वअला अअदलिल अस्हाब मुज़य्यिनिल मिंबरि वल मिहराब अल मुवाफ़िक़ि रअयुहु लिल वहयि वल किताब सय्यदना व मौलाना अल इमाम अमीरुल मुमिनीन व गैज़िल मुनाफ़िकीन अबी हफ्स उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जरा इसका तर्जमा सुनिएगा, क्या मोती जैसे पिरोए हुए ना। आपके बारे में हम क्या सुनते हैं, आदिल असहाब, यानी असहाब में आदिल तर, यानी सारे असहाब आदिल थे मगर अदलो इंसाफ हजरत उमर की अदालत जो है वो आज भी सारी दुनिया में मशहूर है। फिर मुज़य्यिनिल मिंबरि वल मिहराब, अल्लाहु अकबर, मिंबर व मेहराब को जीनत बख्शने वाले। फिर ये बड़ी खूबसूरत बात है, अल मुवाफ़िक़ि रअयुहु लिल वहयि वल किताब, जिनका मशवरा वही किताब के मुवाफिक हो जाए। अब इसकी तफसील इंशाअल्लाह अब बयान में सुनेंगे कि ये मशवरा दिया करते थे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और कई बार ऐसा हुआ कि इनके मशवरे, जो ये मशवरा देते, उस पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हो जाती, कुरान पाक की आयत नाजिल हो जाती। अल्लाह अकबर, जिनकी जबान पर हक जारी था। हजरत उमर वो अजीम हस्ती हैं, आपको मुतम्मिमुल अर्बईन भी कहा जाता है। आप 40 का अदद पूरा करने वाले हैं। आप 40 में ईमान लाने वाले थे, 39 मुसलमान हुए थे, एक रिवायत के मुताबिक मर्दों में 39 हुए थे। बहरहाल 40 में आप मुसलमान हुए, और आप वो अजीम हस्ती हैं कि जिनके ईमान लाने के लिए नबी पाक दुआएं फरमाया करते थे। इनके ईमान लाने से पहले प्यारे आका दुआ फरमाते, और फिर जब ये ईमान लाए तो मुसलमानों को इतनी खुशी हुई, सुभान अल्लाह, कि मुसलमानों ने जब नाराए तकबीर बुलंद किया तो मक्के के पहाड़ अल्लाह अकबर की फजाओं से गूंज उठे, अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठे। ऐसी खुशी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को नसीब हुई। एक कमाल की हस्ती हैं, इतने पहलू हैं आपकी ज़ात में, यानी आपकी ज़ात पर अगर किसी मुबल्लिग को बयान करने का मौका दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो वो बंदा ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि किस बात पर बात की जाए। आपके खौफ खुदा पर बात की जाए, आपकी एहसास जिम्मेदारी पर बात की जाए, आपके इश्क रसूल पर बात की जाए, आपके अदलो इंसाफ पर बात की जाए, आपके नबी पाक से वालेहाना प्यार की बात की जाए, आपकी सादगी पर बात की जाए। इतने बड़े, जिसको आप कहें कि रकबे पर हुकूमत करने वाले, आज के दौर में किसी को एक हुकूमत, एक मुल्क की बादशाहत या एक मुल्क की सरबराही मिल जाए तो पैर जमीन पे नहीं रहते। आप आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले मगर जमीन पर खाक पर सोने वाले हैं। किस किस वस्फ की बात की जाए, अकल हैरान हो जाती है। उम्मती तो नबी से प्यार करता ही है, और इश्क रसूल ना हो तो ईमान कंप्लीट नहीं होता। मगर हजरत उमर की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान कि उनके फजाइल नबी पाक बयान फरमाया करते, आका हजरत उमर की शान बयान फरमाते, बेहद मोहब्बत फरमाते। अरे प्यार कैसा है नबी पाक को हजरत उमर से, जरा सोचो तो सही। जिंदगी भर तो साथ रखा, आज मज़ार पुर अनवार में भी हजरत उमर नबी पाक के साथ हैं। सुनहरी जालियों के पीछे मेरे आका भी मौजूद हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, और हजरत उमर फारूक भी जलवा फरमा हैं। एक और ईमान अफरोज बात बताता चलूं, मजीद ईमान भी ताज़ा होगा और इन हस्तियों से मोहब्बत बढ़ेगी। उलमा फरमाते हैं कि जिसकी जहां तदफीन होती है ना, जिस जगह पर कब्र बननी है, उसी जगह की मट्टी से उस बंदे की तख्लीक होती है। ये बड़ी कमाल की बात है। यानी आपने देखा होगा, इंसान कभी ट्रेवल करते हुए, सफर करते हुए कभी कहीं नहीं जाता, लेकिन एक जगह पहुंचता और वहीं इसका इंतकाल हो जाता है, बाज़ औक़ात वहीं तदफीन भी हो जाती है। तो असल मसला यह कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, जहां से बनाया गया ना, उसी मट्टी से बंदे को बनाया गया जिस मट्टी में उसने जाकर जिस कब्र में जाना है। ठीक है, सैयदी अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये शेखैन करीमैन की किस्मत तो देखो कि उलमा कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस मुबारक मट्टी से तख्लीक हुई, उसी मुबारक मट्टी से हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक की भी तख्लीक की गई है।
ذرا سوچے نا، بالکل برابر برابر میں مزارات ہیں، اسی ایریا کی مٹی تھی. یہ کیسے خوش نصیب ہیں جن کی تخلیق ہوتے وقت کون سی مٹی سلیکٹ کی گئی. اور سبحان اللہ، نبی پاک نے کیا خوبصورت بشارتیں انہیں عطا فرمائی. ایک بار صحابہ کرام موجود تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے آئے. ایک ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تھا. اور آتے ہوئے فرمایا کہ دیکھ لو، حدیث کا مضمون ہے، دیکھ لو آج جس طرح آئے ہیں محشر کے دن بھی اسی طرح آئیں گے. یعنی جب قیامت طاری ہوگی نا تو سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار سے باہر نکلیں گے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، اور پھر یہ خوبصورت قافلہ جو ہے یہ اہل بقی کے پاس آئیں گے. جنت البقی میں جو مسلمان موجود ہیں وہ نبی پاک کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور پھر یہ محشر کی طرف چلیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ اس قافلے میں مجھے اور آپ کو شامل فرما دے. جنت البقی ہمارا مقدر ہو جائے، مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمیں موت نصیب ہو. اور سنو، مدینے میں مرنے کی دعا بھی حضرت عمر کی عادت تھی. حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے سرکار کے مدینے میں موت عطا فرما. اللہ نے یہ دعا کیسی قبول کی کہ آپ کو شہادت کا مرتبہ بھی ملا. مدینے شریف میں آپ کا انتقال ہوا اور تدفین ہوئی تو کہاں ہوئی. ذکر عمر فاروق ہو رہا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ حضرت عمر فاروق کا واسطہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کے کس کس وصف کی بات کی جائے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر فاروق نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور یہ تو بتائیں، آپ معراج کی رات جنت بھی تشریف لے گئے، معراج کی رات آپ نے جنت میں کیا دیکھا، کچھ ہمیں جنت کی باتیں بتائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر بن خطاب، اگر میں تمہارے درمیان اتنا عرصہ رہوں جتنا عرصہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں، یعنی 1000 سال تک حضرت نوح علیہ السلام رہے تھے، تو پھر بھی میں تمہیں جنتی واقعات اور مشاہدات بتاتا رہوں تو بھی وہ ختم نہ ہوں. یعنی اتنا بڑا مشاہدہ تھا، اتنی بڑی آبزرویشنز تھی کہ 1000 سال تک بیان کرتا رہوں تو وہ پوری نہ ہوں گی. لیکن اے عمر، جب تم نے مجھے کہہ دیا ہے تو مجھے جنت کی باتیں بتائیے، تو پھر میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو تمہارے علاوہ میں نے کسی اور کو نہیں بتائی. اور وہ یہ ہے کہ میں نے جنت میں ایک ایسا عالی شان محل دیکھا جس کی چوکھٹ جنت کی زمین کے نیچے تھی اور اس کے اوپر والا حصہ عرش کے درمیان تھا. میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا تم اس عالی شان محل کے بارے میں جانتے ہو جس کی چوکھٹ جنتی زمین کے نیچے اور اوپر والا حصہ عرش کے درمیان ہے؟ اتنا بڑا تو جس کا یوں سمجھیے کہ ڈائمنشن تھا، دروازہ تھا. تو جبریل امین کہتے ہیں کہ حضور میں نہیں جانتا. پھر میں نے پوچھا کہ اے جبریل، اس محل کی روشنی، اس کی لائٹ تو ایسی ہے جیسے دنیا میں سورج کی روشنی، چلو یہی بتا دو کہ اس تک کون پہنچے گا اور اس میں کون رہائش اختیار کرے گا؟ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ حضور، اس محل میں وہ رہے گا جو صرف حق بات کہتا ہے اور حق بات کی ہدایت دیتا ہے، اور جب اسے کوئی حق بات کہتا ہے تو وہ غصہ نہیں کرتا اور اس کا حق پر ہی انتقال ہوگا. نبی پاک فرماتے میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، تمہیں اس کا نام معلوم ہے کہ وہ کون ہوگا؟ جبریل امین نے عرض کی، حضور جی ہاں، ایک ہی تو شخص ہے ایسا ہے. پیارے آقا نے پوچھا، جبریل وہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک سنا رہے ہیں حضرت عمر کو. اب سنو حضرت عمر کی کیا کیفیت ہو گئی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکت طاری ہو گئی. اب غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے. حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس واقعے کے بعد ہم نے فاروق اعظم کے چہرے پر کبھی ہنسی نہ دیکھی حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے. یہ کیسا خوف خدا تھا. جنت میں محل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے،
مگر آنسو ہیں کہ رکتے نہیں. مزید سنجیدگی طاری ہو گئی, چہرے سے مسکراہٹ چلی گئی. اللہ کے اس احسان پر کیسی نیاز بندی آپ پر طاری ہو گئی. اللہ 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 کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے. ایسی عاجزی اور انکساری کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے. ہمیں تو جناب ہم حج کر لیں, عمرہ کر لیں, کوئی نیکی ہو جائے, اللہ کی رحمت سے ہو جائے, اب لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں. وہاں کوئی اچھا واقعہ ہو جائے, اب جناب بتاتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ تو ایسا بھی ہوا تھا, تاکہ مزید لوگوں کو فضائل پتہ چل جائیں. کوئی شخص ہمیں بتا دے کہ میں نے خواب میں آپ کو دیکھا اور اس حال میں دیکھا. اللہ کا شکر ہے کہ چلو اس نے ہمیں کسی اچھی حالت میں دیکھا, مگر اب ہمارا دل کیوں چاہتا ہے کہ اب ہم لوگوں کو بتائیں کہ میری فضیلت کیا ہے. اور ایک عمر فاروق ہیں, سبحان اللہ, عشرہ مبشرہ میں ہیں, امیر المومنین ہیں, نبی پاک کے قریبی ساتھی ہیں, اور سرور کائنات انہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں. ارے جنت کے محل کی تفصیل بتا رہے ہیں, مگر اس کے بعد بھی حضرت عمر کی عاجزی دیکھیں کہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, زبان خاموش ہو جاتی ہے, ہنسی زبان سے چلی جاتی ہے. یہ کیا ہستیاں تھیں. مجھے تو یہ واقعہ سناتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کا وہ واقعہ یاد آ گیا. اللہ اللہ, ان کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا. جب سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا, سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا, تو جبریل امین حاضر ہوئے, عرض کی حضور ابو بکر سے کہیے رب آپ کو سلام فرما رہا ہے, اور رب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابو بکر, کیا اس حال میں کہ اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کیا تم اللہ سے راضی ہو؟ اللہ اکبر. اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق بھی زاروں کتار رونے لگے اور عرض کرنے لگے, حضور میں اپنے رب سے کیسے راضی نہیں ہو سکتا, میں اپنے رب سے بالکل راضی ہوں, میرا سب کچھ یا رسول اللہ آپ پر قربان. سبحان اللہ, یہ کیسی ہستیاں تھیں کہ جن کے لیے سلام آیا کرتا, جن پر رحمتوں کا نزول ہوتا, جن کی بشارتیں جبریل امین بیان کیا کرتے. اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے, اور ہم گناہگاروں کو اپنی آخرت کی فکر کرنے اور عاجزی اور انکساری کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے. ایک بار ایک اور واقعہ سنی. ملک روم کے بادشاہ کا بھیجا ہوا ایک عجمی شخص مدینہ منورہ آیا, یعنی عربی نہیں تھا, باہر سے آیا. لوگوں سے حضرت عمر فاروق کا پتہ پوچھا کہ وہ کہاں ہیں. اب ظاہر ہے کہ آدھی دنیا پر جن کی حکومت ہو, ان کا روب و دبدبہ ایسا ہو سکتا ہے اس شخص نے سوچا ہوگا کسی محل کا پتہ بتائیں گے, کسی بہت بڑے پیلس کا پتہ بتائیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ وہ دوپہر کے وقت کچھ دور کھجور کے باغوں میں جا کر آرام کرتے ہیں, تمہیں بھی وہی مل جائیں گے. اس پورے علاقے کا بادشاہ کہہ لیں, لیڈر کہہ لیں, صدر کہہ لیں, وزیر اعظم, جو لقب دینا ہے دے دیں. کہاں ملیں گے؟ کھجور کے باغ میں کسی درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے مل جائیں گے. وہ شخص ڈھونڈتا ہوا پہنچا تو کیا دیکھا کہ آپ اپنے چمڑے کا درہ یعنی ہنٹر اپنے سر کے نیچے لگ کر کسی درخت کے سائے میں گہری نیند سو رہے ہیں. اب اس شخص نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو لیڈر ہے, مسلمانوں کا سربراہ, اتنا بغیر کسی گارڈ کے اس طرح زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار نکال لی اور اس نے سوچا کہ اب معاذ اللہ, اس کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق کو قتل کر دوں. جیسے ہی وہ آگے بڑھا, اچانک اس نے 2 شیر دیکھے جو منہ پھاڑے اس پر حملہ کرنے والے ہیں. یہ خوفناک منظر دیکھ کر اس شخص کی چیخ نکل گئی, جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی. آپ نے دیکھا کہ ایک اجمی شخص ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, ارادہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اس سے چیخنے کا سبب پوچھا کہ کیا وجہ ہے, کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضور یہ معاملہ ہوا کہ میں تو آپ کو قتل کرنے آیا تھا, مگر غیبی میں نے دیکھا, غیبی طور پہ 2 شیر جو ہے وہ آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. یہ واقعہ بیان کیا اور اس نے کلمہ پڑھ کر وہ اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر. حضرت عمر نے کیا کیا؟ قاتلانہ حملہ کرنے آیا تھا نا. نبی پاک کی تربیت تھی, آقا سے زبردست تربیت لینے والے تھے. آپ نے اس کو معاف بھی فرما دیا, بلکہ بڑی نرمی اور مہربانی والا اس کے ساتھ برتاؤ بھی کیا. سبحان اللہ. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا, خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے, مجھے ہے 2 جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا. رہے تیری عطا سے یا خدا, تیری عنایت سے ہمارے ہاتھ میں دامن صدا فاروق اعظم کا. ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ
قاتلانہ حملہ کرنے آیا ہے، اور آپ کے پاس عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے، جاہ بھی ہے، یعنی جتنا جو کچھ کہیں موجود ہے، جیسا چاہے فیصلہ فرمائے، لیکن آپ نے پھر بھی اسے معاف فرما دیا، پھر بھی جناب اسے بخش دیا۔ یہ نبی پاک کے جس کو آپ کہیں حقیقی صحابہ اور زبردست تربیت یافتہ ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سے بندہ معافی مانگے پھر بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بھائی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا۔ نہیں ابھی میں بتاؤں گا غلطی ہوئی کیسے، جیسے ہم سے تو ہوتی ہی نہیں ہے غلطی، گھر میں کسی کی غلطی ہو جائے، فیملی میں کسی کی غلطی ہو جائے، بچوں کی امی سے غلطی ہو جائے، بچوں سے غلطی ہو جائے، ملازم سے غلطی ہو جائے، ہم کہتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کنٹرول ہے نا، ہم نافذ کر سکتے ہیں، ہم آرڈر کر سکتے ہیں، ہم بدلہ لے سکتے ہیں۔ مگر آج مسلمان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بھائی کا منہ نہیں دیکھ رہا، رشتہ دار ایک دوسرے رشتہ دار کے گھر نہیں جا رہے، میاں بیوی جناب سالوں سے دور ہیں، بچے بیچ میں رل گئے، مگر وہ ایک معافی، وہ ایک سوری، وہ ایک درگزر کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اچھا پھر کہتے کیا ہیں؟ غلطی اس کی تھی نا، وہ معافی مانگے تو میں دوستی کر لوں گا۔ پہلے اس کو جھکنا چاہیے۔ یہی وہ ایک سوری ہے، یہی وہ ایک معافی ہے جو برسوں سے دوستوں کو دور کیے ہوئے ہے، فیملیز دور ہو گئی ہیں، رشتہ دار دور ہو گئے ہیں، کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کیسے ایسے مجھے، بس اب میں معاف نہیں کروں گا۔ اگلا کہتا ہے یہ معافی مانگ لے، وہ کہتا ہے یہ معافی مانگ لے۔ ایک بیچ کی معافی ہے جو کئی سالوں سے فیملی توڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ نہ کرو ایسا میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی بہت تھوڑی ہے، تھوڑے دنوں میں تو ہم سب چلے جائیں گے دنیا سے۔ تھوڑی زندگی ہے، ہنس کے گزاریے، محبتوں سے گزاریے، پیار بانٹ کر گزاریے، درگزر کر کے گزاریے۔ اگر وہ نہیں مانگ رہا معافی، آپ آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں، آپ درگزر کر لیں، آپ دل بڑا کر لیں۔ ہماری میمنی زبان میں ایک بڑا پیارا جملہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے نا وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ آپ آگے بڑھ کے معاف کر دیجئے، آپ آگے بڑھ کے خود معافی مانگ لیجئے، کوئی بات نہیں ہے، درگزر کرنا سیکھیے۔ ایک روایت سن لیجئے، وہ لوگ جو ریونج لینے والے، بدلہ لینے والے، دشمنی رکھنے والے، دل میں بغض رکھنے والے، غصہ نافذ کرنے والے، رحم نہ کرنے والے، ظلم کرنے والے ہوتے، سنو اور اس روایت کو پلو سے باندھ لو۔ روایت کا مضمون یہ ہے، اس شخص پر رحم نہیں کیا جائے گا جو رحم نہیں کرتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کر رہے، اگر قیامت کے دن ہم پر رحم نہ ہوا، ہم پر مہربانی نہ ہوئی، ہمیں معاف نہ کیا گیا تو مارے جائیں گے نا۔ اگر ہم سے حساب لیا گیا ایک ایک چیز کا، ایک ایک غلطی پر پوچھ لیا گیا تو کدھر سے ہم جواب دے پائیں گے؟ میں اور آپ تو اللہ کی رحمت کے سہارے رہے ہیں کہ ادھر سے کرم ہوگا تو بخشش ہو جائے گی، تو مغفرت ہو جائے گی۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پنجابی شاعر لکھتے نا، جے میں ویکھا عملہ ولے، کچھ نہیں میرے پلے۔ عمل کے معاملے میں تو بیڑا غرق ہے۔ اگر عمل تولے گئے، عمل کا حساب پوچھا گیا، غلطیوں پر پرسش ہوئی، ایک ایک بات کا سوال کیا گیا تو میں گیا، پھر تو مارا گیا۔ جے میں ویکھاں عملہ ولے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی، جے میں ویکھاں رحمت رب دی، بلے بلے بلے۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے۔ جب عدل ہوگا نا، اگر انصاف کی بات ہوگی، اگر حساب کتاب اور اعمال کھلیں گے تو جن کی شانیں بڑی اونچی ہیں نا، جن کے نام بڑے اونچے ہیں، وہ بھی کانپیں گے قیامت کے دن، وہ بھی گھبرا جائیں گے۔ کدھر سے جواب بنے گا؟ ہم جیسے گناہگار تو مارے جائیں گے۔ عدل کرے تو تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن، میں ورگے منہ کالے ہیں۔ اگر اللہ انصاف کرے گا تو پھر تو بڑے بڑے لوگ کانپنے لگ جائیں گے، اور اگر رحمت ہوگی، فضل ہوگا تو میرے جیسے منہ کالے بھی بخشے جائیں گے۔ ہم تو امید پہ جی رہے ہیں، رحمت کی امید پر ہی جی رہے ہیں، اور پھر کسی کو معاف نہیں کرتے، پھر کسی سے درگزر نہیں کرتے، پھر کسی کو جناب کسی پر مہربانی نہیں کرتے، پھر بدلہ لینے کی سوچتے ہو، پھر کہتے ہو جناب میں بتاؤں گا میں کون ہوں۔ نہ کرو ایسا۔ ایک بار ایک صحابی رسول
اپنے کسی غلام کی غلطی پر اسے سزا دینے کے لیے آپ نے اپنا کوڑا اٹھایا، پیچھے سے آواز آئی کہ جس طرح تم اس پر قدرت رکھتے ہو کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ اس صحابی رسول نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، اور کچھ اس طرح میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ چھوتی۔ کاش یہ سمجھ جائیں ہم کہ معاف کیجئے، درگزر کیجئے، محبتیں پھیلائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کے پیاسے خونی قاتلانہ حملہ کرنے والے کو معاف کر دیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر معاف نہیں کرتے۔ سیکھتے جائیے، سمجھتے جائیے، اور یاد رکھیے تکبر جو ہے نا ان کے تو قریب سے بھی نہیں گزرا نا۔ اتنا بڑا آپ کی حکومت کتنی تھی سنیے، آپ 22.5 لاکھ مربع میل پر تنہا حکمران تھے۔ حضرت عمر کا جو کنٹرول میں جو رقبہ تھا نا دنیا میں 22.5 لاکھ مربع میل تھا، ہزاروں کی تعداد میں آپ کی فوج کے کمانڈر تھے، لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے تحت تھے، مگر عاجزی اور انکساری کا عالم کیا تھا کہ خاک پر سو جایا کرتے تھے، سادہ لباس پہنا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ روزانہ 7 یا 9 لقمے کھاتے تھے بس۔ خوف خدا کا عالم یہ تھا، اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود کہ روتے روتے آپ کے گالوں پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی، اتنا خوف خدا میں روتے، حالانکہ جنہوں نے دنیا ہی میں نبی پاک سے جنت کی بشارت پالی، قطعاً جنتی گارنٹی مل چکی ہے، مگر پھر بھی راتیں گریہ وزاری میں گزرا کرتی ہیں۔ ایک بار حضرت عمر اپنا ہاتھ آگ کے قریب لے گئے اور اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ عمر اس آگ کو برداشت کر سکتے ہو؟ جب اسے نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عمر اکیلے میں اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، جب غور سے سنا تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے عمر خطاب کے بیٹے اللہ سے ڈر، ذرا سوچئے، ایسا خوف خدا، ایسی گریہ وزاری، اور آج ہم ہیں کہ گناہ رکتے نہیں ہیں، گناہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، بڑھتے ہی جا رہے ہیں، مگر شرم ہے کہ آتی نہیں ہے، آنسو ہیں کہ بہتے نہیں ہیں، ندامت ہے کہ قریب سے نہیں گزری، اور تھوڑا سا منصب مل جائے، تھوڑا سا عہدہ مل جائے، تھوڑی سی شہرت مل جائے، تھوڑے سے پیسے مل جائے تو پیر زمین پہ نہیں رہتے، بندے کی ٹور ہی الگ ہو جاتی ہے۔ اے اقتدار میں رہنے والوں سنو، یہ تھوڑے دنوں کی سیٹ ہے، ظلم نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگو، اللہ متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ سنو سنو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کو حدیث سناؤں، نبی پاک فرماتے ہیں جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرمائے گا، یہ طے ہے۔ کچھ لوگ سادہ ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار زمانے میں سادہ ہو کر رہوں گا نا، گھل مل کر رہوں گا، جھک کر رہوں گا، غریبوں سے ملوں گا، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، میری عزت کم ہو جائے گی، یہ بے وقوفی ہے ان کی۔ آپ دیکھ لیجئے جس نے بھی عاجزی اختیار کی ہے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ دور نہیں جاتے، آج کے دور کی اگزامپل موجود ہے، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت، کروڑوں مرید ہیں جن کے دنیا بھر میں چاہنے والے ہیں، بتاؤ کیسی سادگی ہے، لباس کیسا سادہ ہے، انداز کیسا سادہ ہے، ارے غریب مریدین کے ساتھ بیٹھے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھ کر سحری کے وقت الگ لوگ ہوتے ہیں دسترخوان پر، افطار کے وقت الگ لوگ ہوتے ہیں، سب سے گھل مل کر رہتے ہیں۔ بتاؤ یہ گھل مل کر رہنا، یہ عاجزی اختیار کرنا ان کی عزت کم کر رہا ہے یا عزت بڑھاتا چلا جا رہا ہے؟ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے ستھرے کردار کے، یہ کیا ہے؟ سنو حدیث پاک، جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرمائے گا، جو خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں میں کمزور کیسے، میں پاورفل، میرا روب ہونا چاہیے، میرا دبدبا ہونا چاہیے، میرے سامنے کوئی آواز بلند نہ کر سکے، میرے سامنے کوئی نگاہیں نہ ملا سکے۔ ملازم کو کہتے ہیں نیچی نگاہیں کر کے بات کرو، کھڑے کیوں، میرے سامنے نہیں کھڑے رہا کرو۔ استغفر اللہ، کیا وہ انسان نہیں؟ کیا وہ نبی پاک کا امتی نہیں؟ تم بھی انسان، وہ بھی انسان، غریب ہے تو ایسا کیا قصور کر دیا اس نے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا وہ تکبر کرنے والا؟ سنو میرے آقا فرماتے جو خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا، اور جو تکبر کرے اللہ پاک اسے ذلیل کر دے گا،
وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا میرا بڑا روب ہے، میرا بڑا دبدبا ہے، میرے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا، عزت نہیں ہوتی لوگوں کے دلوں میں، پیچھے سے لوگ ان کے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا سے جائیں تو لوگ کہتے ہیں جان چھوٹی، عاجزی کرنے والا مدتوں دلوں میں بستا ہے۔ دنیا سے چلا جائے پھر بھی لوگ اس کی قبر پر، اس کے مزار پر جا کر دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سیدی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عاجزی کا پیکر بنا دے، ان کی عاجزی کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے۔ سنو سنو، جو تکبر کرنے والے ہیں غور سے سنیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ ایمان کی یہ ویلیو ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ایمان والا رکھے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ مگر ایک ایسی برائی ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں آ جائے تو سنو کیسا بیڑا غرق کرتی ہے۔ دوبارہ حدیث سنیے، مسلم شریف کی حدیث، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یعنی تھوڑا سا تکبر بھی ہے تو جنت سے دور ہو جائے گا۔ سوچئے، ہمیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہے۔ اور تکبر کی اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں، واقعی اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، اس کی بہت خوبصورت اگزامپلز کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی ایک شاندار کتاب ہے، آپ چاہیں تو اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں dawatIslami.net سے، یا کسی بھی قریب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں۔ ون آف دا بیوٹیفل بک اباؤٹ دس ٹاپک، اس موضوع پر شاندار کتاب ہے، اس کا نام ہی تکبر ہے، ضرور پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں تکبر نہیں کرتا، میں تو بڑا عاجزی کا پیکر ہوں، مگر جب اس کو پڑھتے ہیں کتاب کو، کیونکہ اس میں مثالیں دی گئی ہیں کہ جو یہ کرتا ہے یوں کرتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے میں کیوں سلام کروں، پہلے لوگ مجھے سلام کریں۔ ملازم کو میں کیوں پہلے سلام کروں، میرے ملازم پہلے سلام کرے، چھوٹی عمر والا پہلے مجھے سلام کرے۔ تو یہ بھی تکبر کی ایک نشانی بیان کی گئی۔ ضروری نہیں ہے تکبر ہو، لیکن یہ ایک نشانی ہے۔ ہر بندہ اپنے بارے میں غور کرے، میں کیوں سوچتا ہوں کہ میں سلام ڈالوں پہلے لوگ مجھے سلام کریں، میں جدھر جاؤں لوگ کھڑے ہو جائیں، مجھے اچھی جگہ بٹھایا جائے۔ بہت ساری اس میں ایگزامپلز ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس کو پڑھیں بھی اور تکبر جیسی خطرناک بیماری سے بچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اب میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ نبی پاک سے کچھ گفتگو کرتے، مشورہ دیتے، اور اس مشورے پر آیت قرآنی نازل ہو جاتی ہے، وحی خدا نازل ہو جاتی نبی پاک پر۔ ذرا سنیے، حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا عمر یرى الرأی فینزل بہ القرآن، یعنی امیر المومنین حضرت عمر فاروق جب کوئی رائے دیتے، کوئی اوپینین اپنا دیتے، تو اس کے مطابق قرآن پاک نازل ہو جاتا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب کسی معاملے میں مختلف صحابہ کرام سے رائے طلب کی جاتی تو میرے والد گرامی بھی اپنی رائے دیتے تھے، مگر والد گرامی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ کی طرف سے قرآن کریم نازل ہو جایا کرتا تھا، قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جاتی۔ اب اس کی ایک دو اگزامپل بھی بڑی خوبصورت علماء نے لکھی کہ حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 3 باتوں میں رب کریم سے میری موافقت ہوئی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، ایک بار نبی پاک کو انہوں نے مشورتاً عرض کیا لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، یعنی یا رسول اللہ اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں تو کیسا رہے گا؟ اللہ اکبر، آپ نے یہ مشورہ دیا اور آیت قرآنی نازل ہوئی۔ آیت قرآنی کیا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم کے قدم جس پتھر پر لگے اس پتھر پر آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان کے قدموں کے نشان کا نقش موجود ہے۔ ہزاروں بارشیں، ہزاروں آندھیاں گزری، مگر آج بھی حاجی جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے مقام ابراہیم پر اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان دیکھتے ہیں۔ موضوع نہیں ہے، مگر علماء نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جب ابراہیم کے کھڑے ہونے
ہونے کی جگہ اتنی مبارک ہے کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ اس جگہ اپنے سر اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، تو جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود جلوہ فرما ہیں، آقا جس مزار میں موجود ہیں، سوچو اس مزار پر انوار کا عالم کیا ہوگا، روضہ رسول پر برستی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا، اور وہاں جا کر بندہ عبادت کرے، ادھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے تو کیسے اسے مرتبے ملیں گے۔ اور یاد رہے کہ مقام ابراہیم جو یہ پتھر ہے نا، یہ جنت سے آیا تھا۔ آج بھی مکہ پاک جانے والے خوش نصیب جب حجر اسود کو دیکھتے ہیں، مقام ابراہیم کو دیکھتے ہیں، یہ دو پتھر ہیں جو جنت سے آئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جناب خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں کا نور نہ مٹا دیتا تو یہ مشرق و مغرب کی ہر چیز کو روشن کر دیتے۔ جنت کے یاقوت ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک دعا کرتے ہیں مجھے اور آپ کو مقام ابراہیم کی زیارت نصیب فرمائے، ادھر نوافل پڑھنا نصیب فرمائے، طواف خانہ کعبہ بار بار نصیب فرمائے، اور سبحان اللہ اس کے بعد روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ دوسری آیت مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، ان نساءک یدخل علیک البر والفاجر، یا رسول اللہ آپ کے پاس نیک اور بد ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ظاہر نارمل لوگ بھی سوال جواب کے لیے بھی آتے تھے، بعض اوقات غیر مسلم بھی آتے تھے، آپ امہات المومنین کو پردے میں رہنے کا حکم دیں، آپ کی ازواج جو ہیں مومنین کی جو مائیں ہیں ان کو پردے میں رہنے کا حکم دیں۔ آپ نے مشورہ دیا، قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی، سبحان اللہ۔ آیت کیا ہے؟ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن، ترجمہ کنز ایمان سنیے، اے نبی اپنی بیبیوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمان کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، سبحان اللہ۔ تفسیر صراط الجنان میں آیت کریمہ کے تحت ہے، اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات، اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ جب انہیں کسی حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال کر رکھیں۔ ذرا سوچئے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ حضرت عمر کا مرتبہ بھی پتا چل رہا ہے، اور ہماری اسلامی بہنوں کو زبردست درس بھی مل رہا ہے، ان لوگوں کو بھی میسج جا رہا ہے جو کہتے ہیں جناب پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ اس قرآن کی آیت کا پھر کیا جواب ہوگا آپ کے لیے؟ ارے قرآن حکم دے رہا ہے کہ مومنین کی جو عورتیں ہیں، جو گھر میں ہماری خواتین ہیں، وہ پردے میں رہیں، اور پردے کے ساتھ اگر باہر نکلنا ہو تو نکلیں۔ اور اس آیت کے بعد امہات المومنین اور ہماری صحابیات کا انداز کیا تھا سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہماری امی حضور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک حج اور عمرہ کیا تھا، اس کے علاوہ کبھی حج اور عمرہ نہیں کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ بتاتی کہ میں نے حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں رہوں، اللہ پاک کی قسم میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم وہ اپنے دروازے سے باہر نہ آئیں حتیٰ کہ آپ کا جنازہ ہی آپ کے گھر سے باہر نکلا۔ میری جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں وہ غور کریں، بے پردہ بازاروں میں گھومنے والی سوچیں، بے حیائی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ جو باہر نکلتی ہیں، انہیں سبق لینا چاہیے کہ ہماری امہات المومنین ازواج مطہرات اور صحابیات کا انداز کیا تھا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہم ازواج مطہرات سفر حج میں نبی پاک کے ساتھ احرام کی حالت میں تھیں، جب کوئی سوار ہمارے سامنے سے گزرنے لگتے تو ہم میں سے ہر ایک اپنی چادر کو اپنے سر کے اوپر سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی، جب وہ آگے بڑھ جاتے تو ہم اپنا چہرہ کھول لیتے۔ یعنی احرام کی حالت میں عورتوں کا چہرے پر کوئی کپڑا لگانے کی، نقاب پہننے کی اجازت نہیں ہے، مگر کچھ ڈسٹنس کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اگر چہرہ چھپانے کی کوئی ترکیب کی جائے تو اس کی اجازت ہے۔ مگر آپ سوچئے کہ امہات المومنین کا انداز کیا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی جگر کا ٹکڑا ہیں، پیارے آقا کتنی محبت فرماتے، آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ کے پردے کا عالم کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ نبی پاک سے بڑی محبت کرتی تھی،
مگر ایک بار آپ مسکرائیں، اور وہ کب مسکرائیں کہ جب آپ کو ایک ڈولی دکھائی گئی، جنازے کی ایک ڈولی دکھائی گئی، اور بتایا گیا کہ اگر آپ کا انتقال جب ہوگا اور اس ڈولی میں آپ کا جب جنازہ لے کر جایا جائے گا تو کسی غیر مرد کی آپ پر نظر نہیں پڑے گی، پردے کا اہتمام بڑا زبردست ہو جائے گا۔ یعنی بی بی فاطمہ اس بات پر مسکرائیں کہ میری میت کو، میرے جنازے کو بھی کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اور سنو سنو، خاتون جنت وہ با پردہ عظیم خاتون ہیں کہ جب قیامت کے دن پل صراط سے بی بی فاطمہ کی سواری گزرے گی تو اعلان کیا جائے گا، اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے۔ ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو پنجتن کا غلام کہیں، ایک طرف تو صحابہ اور اہل بیت کا محبت کرنے والا کہیں، اور ایک طرف ہماری بہنیں اور یہاں اسلامی بھائیوں کے لیے بھی درس ہے کہ جن کے گھر کی خواتین اس طرح بے پردہ گھومتی ہیں۔ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ ہمارا کام ہے کہ انہیں سمجھائیں، اور جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے اس تدبیر کے ساتھ انہیں سمجھائیں۔ مگر آج کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ تو اے کاش آج کے اس بیان میں جہاں اسلامی بھائیوں کے لیے ہمیں درس مل رہا ہے، اسلامی بہنیں بھی جو مدنی چینل کے ذریعے آج ہمارے اجتماع میں شامل ہوں، اللہ کرے کہ ان کے دل میں یہ بات اتر جائے اور پردے کی توفیق مل جائے ہمیں، کیونکہ محشر کے دن اسلامی بہنیں توقع کریں، امید کریں اور ایسے اعمال کریں کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ کے پیچھے، حضرت خدیجہ اور بی بی عائشہ کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں۔ اور اے کاش اسلامی بھائی ہم ایسے اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں، نبی پاک کے پیچھے ہمیں بھی جنت میں داخلہ مل جائے۔ سبحان اللہ۔ علم دین سیکھنے کا کیسا جذبہ تھا، سیکھنے اور سکھانے کا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ ما جاء بکا، کیسے آنا ہوا؟ عرض کی کچھ ضروری کام تھا۔ ارشاد فرمائے اس وقت؟ تو عرض کی حضور یہ کام شرعی مسائل سیکھنے یا سکھانے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر آ جائیے۔ رات کو بھی آپ نے ان کو آنے کا موقع دیا، دونوں حضرات رات دیر تک آپس میں علمی مذاکرہ کرتے رہے، شرعی مسائل پر گفتگو رہی۔ اب تقریباً جب سحری کے قریب وقت آ گیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھ جائیے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور فجر سے پہلے پہلے کچھ نوافل پڑھنے ہیں، اس لیے جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہم نماز ہی میں ہیں۔ سبحان اللہ، کہ گھڑی بھر دینی مسائل کی باتیں کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر دوبارہ دونوں حضرات بیٹھ گئے اور شرعی مسائل کے بارے میں باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ سبحان اللہ، ہمارے صحابہ کس قدر علم دین سیکھنے سکھانے کے شوقین اور جس کے کہیں رغبت والے تھے۔ آج ہماری راتیں بھی گزرتی ہیں مگر کسی کی موبائل کے ساتھ، کسی کی ٹی وی کے ساتھ، کسی کی سوشل میڈیا کے ساتھ رات گزر جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ ایک وہ لوگ تھے جن کی رات تلاوت میں، سجدوں میں اور علم دین میں گزرتی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔